سبحان الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوش پڑھو سب حضرات. रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ. मैं रहमत का तेरी बन के उम्मीद
بار آیا اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا مجھے بار گناہ چلنے نہ دیا پیدل ہاں بار گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا عاند شان کو مٹا دیا ایک مرتبہ بلو درود شریف پڑھ لو مجلس بابرکت ہوگی اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام عليك ادھر آخری منزل تے ناراض دوست بیٹھن میں کوئی میں لگ دے بھئی این سمجھیں کیا مسئلہ ہے علیحدہ تھا بیٹھن تو سے نزدیک کیوں نہیں بے تشریف گنا دے اللہ جزائے خیر دے بے تو اپنوں رل کے بہو صبح تھی دے چنگی گال ہو دیئے پتہ لگ دے کہ آپس میں ٹوٹے ہوئے نہیں جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو علیہ راضی ہوئے اللہ تو سونا حبیب راضی ہوئے انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اجزا پروگرام محترم الہی بخش صاحب دی دختر نیک اختر جڑی اس دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گئے سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیزہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماویں اللہ تو دعا ہے کہ رب لم یزل
مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماویں تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو میرے تو پہلے جنہیں عزیز محترم مولانا صاحب تو ہاکو فکر آخرت دے بارے متوجہ کر رہے ہیں کہ رب لم یزل یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے یہ ساری کائنات کو فنا ہے بقا ہی رب دی ذات کو ہے۔ افسوس ہے اساں زبان نال آہدے ہیں پر دل دے اندر یقین کوئی نہیں ہے۔ یقین ہوئے آنا تے وقت اساں اللہ تے اندے رسول دی یاد کو بھلایا نہ ہو گیا۔ اللہ دا نام گھندے ہیں پر اللہ دی منے دے نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گھندے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور دی غلامی کرے دے نہیں۔ صحابہ و اہل بیت دا نام گھندے ہیں لیکن جڑے اعمال صحابہ تے اہل بیت سکو کر کے دکھا گئے انہاں دے اتے عمل پائرا نہیں تھی دے، زبانی دعوے ہیں، زبانی گالی ہیں۔ میں دعا کرے نا اللہ ساکو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ دوستو تساں تے میں جڑے اس وجود تے غرور تکبر اکڑ کریں دے ودے ہیں تے کبر دی چادر پاتی ودے ہیں، یہ دو چیزاں نال مرکب ہے۔ ایک جسم ہے بئی این دے اندر روح ہے، یہ نا جسم اللہ نے مٹی نال بڑھائے، خالق میرا اللہ اس جسم دا ہے، روح دا بھی ہے۔ جسم مٹی نال بڑھائے اور یہ جسم دیاں ساریاں ضروریات وہ بھی اللہ نے یہ مٹی کو بنائے۔ روٹی کھاندے ہیں گندم کتھوں نکلی ہے؟ مٹی چوں۔ چاول کتھوں نکلے؟ مٹی چوں۔ کپڑا پہنے ہیں ایک کپاہ کتھوں نکلی ہے؟ مٹی چوں نکلی ہے۔ تیل لے دے ہیں اے تارا میرا اے ساریاں چیزاں ایک کتھوں نکل دیں مٹی چوں۔ دوا دارو کرے دے ہیں اے سارے جڑی بوٹیاں نال بن دیں، وہ جڑی بوٹیاں کتھوں نکل دیں مٹی وچوں۔ الغرض تہاری ضرورت دی یعنی جسم دے ضرورت دی جو بھی شے ہے اور رب نے کتھوں بڑھائی ہے؟ مٹی چوں۔
وجود بھی تھوڑا جسم مٹی چوں اللہ دا قرآن پڑھو خلاق عالم فرمیدن کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون بے مقام سے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ مالک کائنات فرمیندے اے حضرت انسان میں تے کو مٹی کے پیدا کیتے میں یہ تیریاں ہڈیاں بھی مٹی دے نال بنائیاں یہ تیرا گوشت بھی مٹی دے نال بنائے اس گوشت دے اندر جڑا اگودا تے مکھ بڑھائیے یہ بھی مٹی دے نالے الغرض یہ سارا تیرا وجود جسم میں مٹی دے نال تخلیق فرمائے بے مقام سے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اے میرا بندہ میں تے کو مٹی تو تخلیق کی تے ولا بھی ہی مٹی دے اندر گھن ونجنے اللہ سنیا تو بار بار ساکو جھجڑے نہ پائے مٹی 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 وجہ کیا ہے رب فرمے دے میں نسنا چاہنا اے حضرت انسان اے حضرت انسان جو تیری مخلوق تیری تخلیق مٹی کو لے تے مٹی دی حیثیت کو جان مٹی دی کیفیت کو جان مٹی ہمیشہ جھکی رہن دیئے ہمیشہ نیوی رہن دیئے جب تک کہ مٹی جھکی راوے ان دی عزت ہون دیئے ان دی شان بن دیئے ان دا مقام ہون دے لوگی کو دھرتی ماں آدھیں لیکن اگر مٹی اپنی خصلت چھوڑ کے تے اتاں اڈن لگے ہوا دے نال اندھیری دے نال جے کپڑیاں تے پوے تے ولوی جھڑکاں کھان دیئے جے اکھاں تے پوے تے ول مندے کھان دیئے ہی مٹی کو ول گالی کڑینے آئے اف ایک کیا مٹی مصیبت ہے جو اکھاں دی اندر پہ رہی ہے جب خصلت چھوڑی سی وجراب گالی تے مندے کھان دی پہنگے حضرت انسان تیری خاصیت تیری خصلت ہے کہ تو جھکنی وائی اختیار کر عاجزی اختیار کر تضرع اختیار کر جب تو اپنے آپ کو جھکا کرے سے میں رب تے کو اچھا کر چھوڑے سا گل سمجھ آدھی پی حضرت شیخ سعدی فرمیدن دلاگر تواضع کند اختیار شود خلق تو دنیا ترا دوست دار اے دل اگر اپنے آپ کو تواضع دے اندر رکھے سے عاجزی دے اندر رکھے سے تو فرمایا وقت ساری دنیا تیرے نال محبت تے پیار کرن والی ہو سی
یہ تو ساں دیکھ دے نا کہ جتنے بھی اللہ والے لوگ ہوندن نیک تے برگزیدہ لوگ ہوندن اللہ دے ولی ہوندن کوئی بھی انہاں وچوں اکڑ خانی تکبر غرور کریں دے جی بھائی ہمیشہ عجز و نیاز تضرع و عاجزی جھک نوائی اختیار کریں دن وقت رب دنیا تے لکھیں دے کہ اگر دنیا تے ہومن تاں بھی انہاں دا مقام اچا ہوں دے تے جے دنیا تو چلے ونجن تے تاں بھی انہاں دا نامہ قائم رہا ہوں دے یا نہیں ہوں دے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے ہک ٹبے تے آ کے دیرہ لائے اللہ اللہ دا ورد شروع کیتے جب آئین تک کلے ہن جلے دنیا تو گئے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے ایک انگریز سیاح جنرا مسٹر آرنلڈے وہ سیاحت سیر کریندہ ہندوستان پہنچے اجمیر شریف گئے حضرت دی قبر تے پہنچے بعد وہ متاثر تھی کہ مسلمان ہوئے انہیں اپنی کتاب لکھی ہے دا پریچنگ آف اسلام وعدے میں نیا میں ڈٹھے مٹی دا ہک ڈھیرے ہک دنیایں کے کھچی چلی آن دیئے ٹوری آن دیئے اور ان دی عظمت تے تعظیم دے اندر آکے فاتحہ و سلام پڑھ دن مٹی کو چم دن میں یکی کملے تھی گئن ہندوستانی پاگل تھی گئن کیا ہے پوچھے بھی انہوں نے آکھے اے ایویں مٹی دا ڈھیر نہیں ای دے اندر ایک ہستی ستی ہوئیے ایک شخصیت ستی ہوئیے جیدہ نام معین الدین چشتی اجمیری ہے جلے آئے تے مٹی دے ہک ٹبے تے ڈیرہ لائس اج وہ مٹی دے اندر گئے تے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے تو ہمیشہ ساکوں تضرع تے عاجزی دا سبق لے کے گئے اج اللہ نے اوندا نامہ پوری دنیا دے اتے پھیلا والے تو یہ واقعہ سناون دا مقصد ہے کہ ساکوں سبق حاصل کرنا چاہیے دے جڑے اساں اے ترے تے کلھے تے ٹوپیاں تے خانگی تے سرداری تے چودراہٹ تے علامہ پن جگہ کے بہنے ہیں ہر بندہ دے میں بڑا میں بڑا میں بڑا اللہ فرمی دے الکبریاء ردائی و میاں یہ تکبر میری چادر ہے کوئی پامن دی کوشش نہ کرے تیرا مقام اے ہے کہ تو آیا بھی مٹی چوہیں تے واپس ہی کتنا بل بن رہے مٹی تے اندر بل بن میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت بہت مختصر ہے میں صرف دو گالیاں عرض کرنا چاہتا ہوں مالک نے تیرا میرا وجود مٹی دے نال بنائے اور ایدیاں تمام ضروریات بھی اللہ نے مٹی بھی چو بڑھائیں یہ جسم تکلیف نہ لوے بیمار ہوئے ہی کو تکلیف تھی وے ہی دی غذا اساں اس دنیا تو گن دے آئے یہ جسم کثیف ہے یہ دی غذا بھی کثیف ہے بیمار تھی وے یہ دا علاج کرے دے آئے بابا دل دا مریض دوا کرو بابے کو جنابے والا پھیپھڑیاں دی مرض علاج کرو بابے دے گردے خراب ہو گئے علاج کرو بابے دے جسمی دردین علاج کرو میرے دوستو میرے بزرگو ایمیں جڑی جسم دے اندر اللہ نے روح رکھی ہے یہ روح دے بارے قرآن کو لو پوچھ دے آئے جسم تمٹی جو آیا روح کی تھوں آئی خلاق عالم پھر بھی دن تارے کول سوال کرے دن یسلونک عن الروح
روح کیڑی چیز ہے، روح کتھوں آئی ہے؟ اللہ دا قرآن جواب دیں دے، فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے روح امر ربی ہے، اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے، خالق کائنات نے یہ آسمانہ تو بھیجیے، جی میں مٹی وچوں وجود جسم نکلے آئی، ہوں دیا ضروریات زمین تو اللہ بنائے، روح آسمانہ تو آئیے، ان دیا ضروریات بھی رب نے آسمانہ تو بھیجیے۔ سمجھ آئی؟ جسم کثیف چیز ہے، سخت چیز ہے، تو اندیاں ضروریات بھی سخت ہیں۔ جسم دے نال جڑی اندر روح ہے یہ لطیف شے ہے، نرم شے ہے، اندیاں ضروریات بھی لطیف اور نرم ہیں۔ اندیاں ضروریات کیا ہیں؟ تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، تسبیحات ہیں، اللہ دی یاد ہے، یہ ان روح دیاں غذاواں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی میں جسم کو اچھی غذا نہ لیتی ونجے جسم بیمار تھی ویندے، ایویں روح کو بھی ان دی غذا نہ لیتی ونجے تو روح بھی بیمار تھی ویندے۔ یہ روح اللہ دی امانت ہے سارے کولو۔ کیا ہے رب دی امانت، کیونکہ واپس ول ونجنی۔ ہن او رب دی امانت کو اسا گندا کر چھوڑے، بھئی چوری کیوں کی تھی؟ روح آدھا پیا۔ زنا کیوں کی تھی؟ روح آدھا پیا۔ شراب کیوں پیتی؟ روح آدھا پیا۔ یہ آدھے ہیں نا جی بھائی، وہ روح تے اللہ دی امانت ہے، ان کو اسا گندا کیتے گناہ دے نال، گندا کیتے بددیانتی دے نال، بد امانتی دے نال، سودا نہیں بکدا۔ ٹھیک ہے نا؟ دن رات گانا سن دے، اللہ دا قرآن نہیں سن دے، ول گانے چو جڑی آواز سن سوں، ٹھیک ہے نا؟ کیا سوں؟ موسیقی روح دی غذا ہے۔ یہ آدھے ہیں نا موسیقی روح دی غذا ہے بھائی، حالانکہ روح دی غذا تے اللہ دا قرآن ہے۔ تو سا مولویاں دی کل نہیں وے کریں دے نا، دیکھو مولویاں کیوں اپنا انتظام کیتے ہیں، نہیں دیکھو نا جی دے ملہ کیڑی شے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ملہ یہ شے ہیں کہ پکویں دے توالو گھروں ہیں، کہنا توارے گھر ہی کھامنا پکسی، مولوی دے گھر شام کو اللہ 7 کھامنے بھیجویں دے، کہنا بولو تے صحیح ہے نا؟ ہاں اچھے نصیب جی جیندے اجتے بھائی بچی فوت تھی ہے، بڑھڑے فوت تھی دن، میں تو آدھا رہنا جے ان جیندے بڑھڑے کو کوئی اتنی کشے کھواؤ ہے تو 4 ڈیمائی پتہ نہیں بیاں تک پوے ہاں، لیکن ان شدہ دا خیال نہیں کرے دے کوئی۔ چلو بھائی میں مختصر کر رہے ہیں، گل مکینہ پیاں۔ روح آسمانہ تو آئی، ایندیاں ضروریات بھی آسمانہ تو آئیاں، جی میں جسم بیمار تھی دے، ایمیں روح بھی کیا تھی دے؟ بیمار تھی دے۔ حدیث پاک کی چاندے
جلے بندہ گناہ کریں دے اندے روح تے ہی کالا نقطہ پیدا تھی ویندے اگر یہ توبہ کر گھنے اللہ سائیں کو دھو چھوڑے دے توبہ نال صاف کر چھوڑے دے اگر توبہ نہ کرے وقت آہستہ آہستہ یہ سارا دل کالا سیاہ تھی ویندے پیچھے نیکی دی کوئی گال اثر ہی نہیں کرے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تو ہر علاقے دا ہاں باہر دا نہیں ہاں اللہ نے تھوڑا بہت دین دا علم دیتے ہوں دی وجہ کر کے تو کو یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھدا کہ ایسا جو موسیقی کو گل نال لا کے تے رب دی یاد کو بولا دیتے اللہ دنیا دے لہو و لعب دے اندر پائے کے اللہ تے اندر حبیب دی یاد کو بھلا دیتے سے بھئی ہر شاید فکر کریں دے ہیں پر نہ آخرت دا فکر کریں دے ہیں نہ موت دا فکر کریں دے ہیں ہون تے خیر چولہانے پرانے نہیں رہے پتھاریاں نہیں رہیاں اگے صبح سویرے گھر دا وریرا پتھاری تے بہ کے گھر والی کو آہدہ ہا جی میں ہوئے کھاد مہنگی تھی گئی ہے بیج مہنگا تھی گئے فصل دے تھیون دی امید کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں کیا بڑھ سی اولاد جوان ہو گئی ہے اچھے رشتے نہیں مل رہی ہے پتہ نہیں کیا بڑھ سی بچیاں کو اتنا پڑھائے میں تعلیم لیتی میں ڈگریاں گدی ودن پر نوکریاں نہیں پیا مل دیاں پتہ نہیں کیا بڑھ سی لیکن کدیں بہ کے اے سوچے کہ 60 سال عمر گزر گئی ہے اعمال پلے ہیں کوئی نہ پتہ نہیں قبر اچ کیا بڑھ سی پتہ نہیں حشر اچ کیا بڑھ سی کدیں بارے سوچے کدیں نہیں سوچا کدیں فکر نہیں کیتا کدیں خیال نہیں کیتا بس دن رات کوششیں کاوشیں تجارت آلا اندے چ لگا کھڑے زراعت آلا اندے چ لگا کھڑے اسلامی چ روحبانیت نہیں ہے یعنی یہ اسلام نہیں آدھا جو تجارت چھوڑ دیو زراعت چھوڑ دیو کاروبار چھوڑ دیو نا پر اللہ نے اوقات مقرر کیتے ہیں فرمایا صبح اٹھے ہوئے زیادہ نہیں تو 4 منٹ میں کو دیو چا 2 رکعتاں سنت تے 2 رکعتاں فرض صرف 4 منٹ لگ گئے اندے بعد اپنا کاروبار کرو بھی ڈھلے فرمایا بہت غلطیاں تھی گیا حسین بہت خطاواں تھی گیا حسین فرمایا ہن میرا سڈ آگے آؤ وضو کرو چا ہاتھ دھوسو ہتھاں دے گناہ جھڑوے سن منہ دھوسو زبان دے منہ دے گناہ بدنظری دے گناہ اے سارے جھڑوے سن بازو دھوسو فرمایا اے سارے گناہ جھڑوے سن پیر دھوسو کہ نہیں برائی دو چل کے گئے وے او گناہ جھڑوے سن آؤ کتنے رکعت ہیں 12 منٹ میں کڑے ہو چاہو اس تو بعد وقت عصر دا ٹائم تھی گئے فرمایا 4 تے 4 8 منٹ دیو چاہ باقی اپنا کم کار کرو سیاست کرنی ہے وہ کرو تجارت کرنی ہے وہ کرو ملازمت کرنی ہے وہ کرو بال بچہ دے حقوق ادا کرو وقت مغرب تھی گئی ہے فرمایا ہن ایویں کرو چاہ وقت 7 منٹ میں کڑے ہو چاہ عشاء تھائیے 17 منٹ میں کڑے ہو چاہ 24 گھنٹے آئیں چوں اے پورا گھنٹہ بھی نہیں بندا بندے نہیں بندا تو ساتھ دے نا والا مولی تا فارغ ہے نا بس ساکو آدھن او تا مسیح تڑین مسیح ونجو او بھائی کوئی نہیں آدھا جو تو 24 گھنٹے مسیح گزارو اللہ دے نبی نے ساکو ہے کہ اپنے کاروبار کرو ولی نفسک علیک حق ولی زوجک علیک حق ولی اولادک علیک حق تواری ذات دا توارے اتے حق ہے تواری بیویاں دے توارے اتے حق ہیں تواری اولاد دے توارے اتے حق ہیں ہر کہیں دے حقوق ہیں وہ پورے کرنے اتے رب 24 گھنٹے جو 1 گھنٹہ منگ دے پر اساں او بھی دے کے راضی
بولو نا غلط آدھا بیٹھا ادھر گھر بن کے سوچائے کلے بہ کے سوچائے ٹھیک ہے نا بھائی ہوں تھوڑا وقت قیمتی ہے میں بس اتنے ہی ختم کریں نا رات مشکل کالی قبر دی رات مشکل کالی قبر دی رات مشکل کالی قبر دی کر تیاری کر تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل اے موت کہ کوئی بھی نہیں چھڑے دی اے موت کہ کوئی نہیں چھڑے دی آندھی جو سر تے مہلت نہ دیں دی آندھی جو سر تے مہلت نہ دیں دی وس دی گھرانوں جندرے مرے دی وس دی گھرانوں جندرے مرے دی رب دے سوائے رب دے سوائے کہ تو نہ ڈر دی اے رات مشکل اے دنیا سمجھ مسافر خانہ کوئی آندا پے کوئی جاندا پے کئی رات گزاری ہے شیش محل کوئی پتھڑے موت دے ڈھاندا پے اتے کئی گھر چپیاں خوشیاں ہوندیاں ہیں کوئی دھاڑا مار کرلاندا پے اتھو کئی سلطان سکندر لڑ گئے وارا ہر دا آندا پہ رات مشکل جے جات سے اتھے اندھیرا جے جات سے اتھے اندھیرا نانگا وٹھوان رایا ہے ڈیرا کڑ کڑ کی خاص بکیاں تے زیرا کڑ کڑ کی خاص بکیاں تے زیرا اے چھک چھک چرے سن اے چھک چھک گھلے سن چرجی جگر دی اے رات مشکل ڈے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی کہہ کم نہ آسی اے بادشاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی مدنی دے دردی نت کر غلامی سونے دے دردی ہی رات مشکل کالی قبر دی کر گھر تیاری اوکھے سفر دی ہی رات مشکل
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ، میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے، جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے، تمام قاری صاحبان نے جو ختم قرآن کیتے، تلاوت کلام پاک کیتی نے، تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف، ذکر اذکار، تسبیحات کیتے نے، یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے، گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار اور تلاوت کیتی ہے، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفۃً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفۃً پیش کرے دے ہوئے، خصوصاً اس دا ثواب محترم الہی بخش صاحب دی دکسر صاحبہ کو پہنچا. یا اللہ انہاں دی مغفرت عام فرما. سونے ربا بحثیت انسان انہاں کو اگر کوئی بھولنا ہوئے اپنی رحمت دے نال معاف فرما. یا اللہ انہاں دے عصیان و نسیان کو معاف فرما، انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. پیارے رب سیدیاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما. سونے ربا جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بھائی بہن، والدین دنیا کی رخصت ہو گئے، سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما. پیارا رب سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.